اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ان آیات کی روشنی میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ عزاداری کے بارے میں بات کریں کہ عزاداری کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں ہے عزاداری؟ بس ایک کلیہ ہے کہ عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے، عزاداری ہماری ضرورت ہے۔ یعنی عزاداری نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ ایک مسئلہ 2 منٹ آپ کا لیں گے، 2 منٹ آپ کے لیں گے ایک مسئلے کو بیان کرنے میں کہ دیکھیے ماشاءاللہ پہلی محرم سے بہت اچھی طریقے سے سارے معاملات چل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، خوشگوار ماحول ہے، ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ سب جگہ مجالس سب برپا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں کوئی ایسا خناس انتظامیہ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو چین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شمر کی نسل سے ہے، پتہ نہیں عمر سعد کی نسل سے ہے، پتہ نہیں ابن زیاد کی نسل ہے، پتہ نہیں یزید کی نسل سے ہے، کہ بیٹھے بیٹھے میں معمولی سا مسئلہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ گرمیوں میں ویسے بھی کوئی ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائے تو کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں، انصاف سے بتائیے آپ، ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ تو خود اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں سبیل لگائیں گے، یہاں سے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی۔ یہ ایسے بدبخت ہیں بعض لوگ، امام حسین کے نام سے چڑھے۔ ارے بھائی اس مہینے میں ان 10 دنوں میں انتظامیہ خود سبیل لگاتی ہے، ٹی وی پہ بھی دیتی ہے اور اخبارات میں بھی دیتی ہے کہ ہم نے سبیلیں لگائی ہیں۔ ہمارے رینجرز کے سپاہی ماشاءاللہ دیکھا نہیں عاشور کے جلوس میں 9 محرم میں سبیلیں لگاتے نہیں لگاتے، ملیر میں لگا رہے ہیں وہاں، اور اس کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے جناب، ٹی وی پہ بھی آ رہی ہے جناب، رینجرز کے جوانوں نے سبھی لگائی ماشاءاللہ، بہت کو ہم بھی دعا دیتے ہیں، ہے نا، وہ جناب فلاں اور نے تنظیم نے سبھی لگائی فلاں تنظیم۔ لیکن ایسے بدبخت ملعون ہیں کچھ لوگ کہ بھائی ویسے ہی گرمی میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی پینے کو مل رہا ہے، وہ سول ہاسپٹل کے سامنے بچوں نے سبیل لگائی، وہ ایک بدبخت ایس ایچ او آیا ہے اور اس نے اکھاڑ کے سب پھینک دیا، سامان پھینک دیا۔ تو ملعون ہے، تو کون ہے؟ تو یزید کا نطفہ ہے، کون ہے تو؟ بے غیرت! تجھے یہ گوارا نہیں کہ امام حسین کے نام پہ کوئی ٹھنڈا پانی کسی کو پلا دے؟ کس قسم کے لوگ ہو تم؟ ایسے تو نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے ہاتھ نہ ہو اس کے کسی نہ کسی کا۔ کسی نے تو اس کو شے دی ہوگی کہ جاؤ یہ کرو چھیڑخانی، اچھا والا محرم چل رہا ہے کوئی چھیڑخانی کرو، کوئی چھیڑخانی کیوں نہیں رہی، فساد کیوں نہیں رہا، کوئی جھگڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں یہاں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر جگہ سے کروں گا، لگام دو ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو، ورنہ پھر ہم خود لگام دیں گے، پھر تمہیں شکایت ہوتی ہے ہم لگام دیں گے تو ان کو لگام دو، ان کو معطل کرو۔ بدبخت آدمی کو جس نے امام حسین کے نام پہ لگائی ہوئی سبیل کو کاٹ کے پھینکا اور بچوں کو اٹھا کے تھانے میں بند کیا، تو کون ہے؟ تو یقیناً کربلا میں ہوتا تو شمر کے ساتھ ہوتا، تو شمر کے لشکر میں ہوتا تو جنہوں نے پانی بند کیا تھا، پانی پلانے پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں زمین پہ، قبضہ گروپ تو تم خود ہو، بدبختو، پورے شہر پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ساری زمینیں تمہارے قبضے میں، سب تمہارے کنٹرول میں، وہ 10 دن کے لیے سبیل لگا رہے ہیں پانی پلانے کے لیے، اس کو تم نے مصیبت مچا دی ہے۔ لہذا کہہ رہا ہوں کہ اس کو طریقے سے ان مسائل کو دیکھو، اس کو ہٹاؤ، اس بدبخت کو، اچھا بھلا چل رہا ہے، سب تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت اچھے ماحول میں عزاداری ہو رہی ہے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے لوگوں میں اشتعال پھیلے، لوگ مشتعل ہو جائیں، خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچانی ہے مجھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اچھا بھائی، اب بطور کلی رونا کیسا ہے؟ بطور کلی ٹھیک ہے نا، ابھی عزاداری پہ تو بعد میں آتے، بطور کلی رونا پیٹنا یہ سب کیا ہے؟ آیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس کی کوئی شرعی دلیل ہے؟ اگر قرآن سے اور حدیث سے مل جائے پھر تو مان لو گے نا بھائی، ہے نا، ہمارے برادران پھر تو مان لیں گے نا۔ اب قرآن سے اس کی دلیل مل جائے، حدیث سے اس کی دلیل مل جائے، سنت سے اس کی دلیل مل جائے، پھر تو مان لیں گے نا۔ عمل کرے نہیں کر، بحث یہ نہیں ہے،
بحث یہ کہ ہر کوئی کہتا ہے اس کی شرعی دلیل، آج ہم شرعی دلیل دے دیتے ہیں، ریکارڈ ہو جائے گی ہماری بات، ٹھیک ہے نا؟ شرعی ویسے بھی پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں، لیکن بار بار ہر سال وہی بچوں سے روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں، یہی ہے نا مصیبت مچائی ہوئی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ کہ رونا رو رہا ہے۔ پہلا سوال تو ہمارا آپ سے کہ ہم روتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو؟ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو پیٹ، ہم خود آپ عجیب آدمی ہو یار، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ شیعہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، خود ہی پیٹ رہے ہیں، ہم نے پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی، یہ تو خود ہی اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، لیکن نہیں، چلیے نہیں مانتے تو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ آئیے پہلے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعے کی طرف آپ کی نظر دلاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ یوسف، ٹھیک ہے نا؟ سورہ یوسف احسن القصص ہے، قرآن مجید میں سے کیا کہا گیا ہے؟ احسن بہترین قصہ۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جناب یوسف نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند انہیں سجدہ کر رہا ہے، 11 ستارے اور ایک چاند انہیں سجدہ کر رہا ہے۔ یہ خواب اپنے والد کو بتایا۔ والد کون ہے؟ پیغمبر، یہ بھی پیغمبر وہ بھی پیغمبر، جناب یعقوب علیہ السلام۔ جناب یوسف تو چھوٹے ہیں نا، پتہ ہے کہ بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو جناب یعقوب نے فوراً کہا خبردار اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بتانا۔ کیا بتایا؟ اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بتانا۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس کا مطلب جانتے ہیں نا کچھ، علم ہے نا کچھ باتیں، جناب یہ پیغمبر ہیں، باتیں کا بتانا مت، اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد، آئیے آئیے۔ اچھا ایک گزارش کریں آپ سے، ایک گزارش کریں، چند افراد اگر اٹھ کے ادھر آ جائیں گے نا تو ادھر خاصی جگہ ہے، یہ ہمارے بزرگ جو آ رہے ہیں ان کو زحمت ہو رہی ہے آنے میں۔ نعرہ حیدری، یار جزاک اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ آئیے۔ اس خواب کی روح سے جناب یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں نا کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا، جانتے ہیں نا، معلوم ہے کہ ملے گا، بیٹا زندہ ہے اور ملے گا، جبھی تو بھائیوں کو بار بار بھیجتے جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے، جاؤ جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، یامین کو تلاش۔ میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کہ جناب یعقوب کو معلوم ہے نا کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا، معلوم ہے قرآن گواہی دے رہا ہے، ابھی تو کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، خواب نہ بتانا، ٹھیک ہے جناب، معلوم ہے، یقین ہے کہ ملے گا بیٹا، واپس جناب یوسف مجھے ملیں گے، واپس ملیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھوں پہ چربی آ گئی، فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیضوی ہو گئی آنکھیں، سفیدی آ گئی، یعنی بینائی ہی چلی گئی۔ اب مجھے بتائی کہ اتنے عرصے تک روئے، برسوں تک روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سفیدی آ گئی، گیا نور، آنکھوں کی سفیدی گئی، آنکھوں کا نور گیا، سفیدی آ گئی۔ کیوں نہیں ٹوکا پروردگار نے کہ کیا ہوا یعقوب، کس لیے روتے ہو؟ ہم نے دیا تھا، چلیے ہم نے لے لیا، کیوں رو رہے ہو؟ جیسے آج کہتے ہو اللہ نے دیا، اللہ نے ہمارے لے لیا، رونا دھونا کائے کا، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم نے لے لیا، اور یعقوب ہم نے جب وعدہ کیا واپس پہنچائیں گے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ اور ٹوکا نہیں، ٹوکا اللہ نے کہاں ٹوکا؟ کہیں بھی نہیں، بلکہ ذکر کیا کہ اتنا روئے، بیٹے کی جدائی کوئی معمولی چیز ہے؟ بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، تو اعتراض کیوں نہیں کیا جا رہا کہ جناب یعقوب اتنا کیوں روئے؟ بدعت نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر ہے، سبحان اللہ، پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا تو صبر ویسے بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا عام آدمیوں کی طرح تو نہیں ہے، وہ اس کا صبر و ضبط تو سب سے زیادہ، لیکن اتنا روئے۔ بیٹا ہوتا ہے نا، اور حسین بیٹا ہو تو پھر کیا حالت ہوگی؟ وہ بچپنا ہو، سب سے چھوٹا ہو بھائیوں میں، سب سے چھوٹے سے بڑا، بنیامین کہتے ہیں سب سے چھوٹے تھے، یا بنیامین بڑے ہوں گے، 12 سب سے چھوٹا یا سیکنڈ نمبر پہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ۔ کیوں روئے؟ معلوم ہے نا کہ بیٹا ملے گا۔ یہی جواب دیا تھا
جناب سید ساجدین نے جب آپ روتے روتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور کبھی کبھی ان سے خون کے قطرے بھی ٹپکتے تھے، لیکن لہو روتا رہا، زین العابدین یہی سوال کیا تھا لوگوں نے کہ کب تک روئیں گے؟ 30 سال 35 سال ہو گئے روتے، کب تک روئیں گے؟ تو کیا جواب دیا تھا امام نے؟ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ دیکھ یعقوب کا ایک یوسف تھا، یعقوب کا، دیکھیے دلیل دے رہا ہوں آپ کو، یعقوب کا ایک یوسف تھا اور وہ یوسف واپس ملنا تھا، اس کے لیے اتنا روئے تھے۔ یعقوب کے بینائی چلی گئی تھی، میں تو 18 یوسف کھو کے آیا ہوں، میں تو 18 یوسف جن میں سے کوئی واپس نہیں آنے والا، میں 18 یوسف کھو کے آیا ہوں، وہاں تو ایک یوسف تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ابھی حدیث بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے یہ ہو گیا قرآن کے اور بھی آیات جناب ایوب کے باب میں ہیں، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے باب میں ہیں، وہ بعد میں آ جائے گا، لیکن آج ایک رکھیے نا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جناب یوسف کے بارے میں معلوم تھا جناب یعقوب کو، اس کے باوجود اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ گھر جا کے سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے گا ایک بار اور آپ کو علم الیقین ہو جائے گا، یعنی آپ یقین کی حد تک پہنچ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو ہے، یہ تو سارا قرآن میں سارا لکھا ہوا ہے، سب چیز آئی بھی ہے، جبکہ ملنا بھی تھا، اس کے باوجود اتنا روئے۔ اچھا، اور بینائی واپس کیسی آئی؟ معاذ اللہ نہ ہوئے آج کے ہمارے مفتیان دین، ورنہ ادھر فتویٰ لگ رہا ہوتا مشرک ہو گئے بھائی، معاذ اللہ، انہیں بدعت کر دی، انہیں شرک کر دیا، یہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جب بھائیوں نے بتایا کہ یوسف آپ کی جدائی میں یہ حال ہو گیا آپ کے بابا کا، یہ بینائی چلے گی، تو جناب یوسف نے کیا کہا؟ لو میرا پیرہن لے جاؤ، اپنا پہنا ہوا کرتا دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ سے دعا کی ہوتی، پروردگار میرے بابا کی بینائی دے دے۔ بھائی اللہ سے مانگنا ہے نا، جیسے ہمارے آج کے ماشاءاللہ مفتیان دینوں کے دفعہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے، وہ قرآن تو پڑھ لا، حفظ ہے پڑھا نہیں ہے، حفظ کرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ یاد آ گئے مجھے عباس حیدر زیدی مرحوم، یاد آ گئے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ کو بتائیں لکھنے اور پڑھنے میں، حفظ کرنے میں اور پڑھنے میں فرق کیا بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ یہ عباس حیدر زیدی مرحوم ہمارے ساتھ بہت سفر بھی کیا، محفلوں میں جاتے تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جو لکھا قلم توڑ دیا، اس شخص نے قلم ہی توڑ دیا۔ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتہ نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں۔ اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتہ نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں۔ عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے۔ عقدہ، سمجھ لیجئے گا بات کو، عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے۔ تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا، پڑھا نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حفظ کرنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے، تو پڑھو تو صحیح کہ کیا کیا جناب یوسف علیہ السلام نے؟ اپنا پیرہن دیا، جاؤ میرے بابا کی آنکھوں سے لگا دینا، جاؤ آنکھوں سے مل دینا۔ تو فوراً وہی آنی چاہیے تھے، یہ کیا کیا یوسف؟ ہم سے مدد مانگنی تھی۔ جناب یعقوب کو بھی کہتا ہے یوسف کا پیرہن کیوں لگاؤں گا، میں اللہ سے بھی نہیں مانگوں گا۔ نہیں، یہی تو پروردگار فرما رہا ہے، جو کل بھی یہاں یا کسی اور مجلس میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ اللہ کی مدد کا طریقہ ہے بھائی، ورنہ قرآن میں جا بجا یہ دعا نہ ہوتی، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے بار الہ، اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا بھیج، اپنی بارگاہ سے مددگار بھیج، نصرت کرنے والا بھیج، طاقتور بھیج۔ کبھی سورہ نساء میں ہے، کبھی سورہ بقرہ میں ہے، اور کبھی سورہ بنی اسرائیل میں، الگ الگ ہیں جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، الگ الگ ہے۔
تو کیوں پروردگار سے دعا کر رہے کہ اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا بھیج دے؟ بھائی تو خود مدد کر دے ہماری. ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگنی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مدد کرنے والا مانگو. ہے نا؟ چلیے ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال دے دیں. جناب موسیٰ نے نہیں مانگا سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری. سب علماء تقریباً ہمارے تمام مکاتب فکر کی ان آیات کا سہارا لیتے ہیں. پڑھیے تو صحیح بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، حفظ کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. پروردگار میرے خاندان سے ایک مدد کرنے والا دے دے. وزیر یعنی پشتیبان، جسے پشت مضبوط ہوتی. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا وکنت بنا بصیرا. یہ ساری آیت پڑھ لیجیے گا. تو کیوں مانگی مدد؟ فوراً پروردگار کہتا موسیٰ پیغمبر میں بنا رہا ہوں، رسول میں بنا رہا ہوں، مدد بھائی کی مانگ رہے ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے، اعتراض کہیں بھی نہیں ہے. موسیٰ مدد مانگے تو اعتراض نہیں، ہارون مدد مانگے اعتراض نہیں، یعقوب وسیلہ فراہم ہو کوئی اعتراض نہیں، یوسف وسیلہ بنے کوئی اعتراض نہیں، جناب یعقوب رو رو کے بینائی کھودے کوئی اعتراض نہیں، جناب سارا اپنے منہ پہ ماتم کریں تھپڑ مار مار کے کوئی اعتراض نہیں. جہاں علی کا نام آیا، جہاں حسین کا ذکر آیا، ساری بدعتیں ساری شرک یاد آ جاتی ہیں. کچھ تو خدا کا خوف کرو. اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، نہ کرو، ایسا بات نہ کرو جو جواب دینا مشکل ہو جائے. دیکھو ہمارے سب جگہ اچھے برے لوگ ہوتے نہیں ہوتے. میں تو ہمیشہ صاف کھلی بات کرتا ہوں، مجھے کسی کا خوف تھوڑی ہوتا. ہمارے یہاں اچھے برے نہیں، وہ اچھے بروں کی بات تھوڑی، بات ہے نظریات کی. اچھا برا کہاں نہیں ہے؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا. کون سا نبی جس کے زمانے میں برے نہیں تھے؟ تھے نا، رسولوں کے ساتھ تھے. قرآن گواہی دے رہا ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے، حدیث گواہی. بحث یہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہ بات ہے اصل نظریے کی. اصل نظریہ یہ کہ آیا رونا اور ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے نا. اصل یہ ہے. اب اس میں کسی بھی عبادت میں، کل میں نے عرض کیا، کوئی بھی ریاکاری کرے گا تو ریاکاری والی عبادت قبول نہیں ہے. اچھا لگے یا برا لگے، ہمیشہ کہتا ہوں اور بالکل صاف کہتا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر ور نہیں ہے. بڑھاپے میں کیا ڈروں گا؟ وہ جوانی ہوتی ہے ڈرنے والی کہ یار اپنے جوانی زندگی گزارنی ہے، تھوڑا خیال کرو. اب کیا خیال کرنا، اب تو پتہ ہی نہیں یہاں سے جا کے گھر بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. اب کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا. اب کیا ڈروں گا؟ اب کہنا جس کو جو مرضی کہتے رہو. میں وہی کہتا ہوں شروع سے جو بات کرتے. غلط غلط ہے، اپنا کرے دوسرا کرے، لیکن بات کر رہے ہیں بنیادی نظریے کی. بنیادی نظریہ یعنی رونا اور ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو جائز یا ناجائز کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ قرآن سے لائیں گے یا سنت سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں سنت کا لفظ جان کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے احباب بھی سمجھ لیں. ورنہ ہماری یہاں ہے سیرت معصومین. ہر معصوم کی سیرت جو ہے ہمارے لیے سنت ہے. ہر معصوم، علی کا قول بھی ہمارے لیے سیرت ہے، سنت ہے، جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی. لیکن ہم اس کو عام مفہوم آسانی سے پہنچانے کے لیے بڑی آسانی سے بات کریں تاکہ ہمارے برادران تک ہمارا مقصد پہنچ جائے کہ کسی کی دل آزاری مقصد تھوڑی ہے. مقصد یہ کہ جو ہم کرتے ہیں ہم سے پوچھئے نا ہم کیوں کرتے. پہلے ہم سے تو پوچھ لیجئے کہ ہم کیوں کرتے، ہمارے پاس آیت دلیل ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے معلوم ہو گیا، پیراہن دیا جائیے لے جائیے، میرے بابا کی آنکھوں سے مل لیجئے. ایک تو معاذ اللہ یہ کام اشتباہ ہو گیا. دوسرا جناب یعقوب نے فوراً پیرہن آنکھوں سے مل لیا. کہتے کیوں لگاؤں گا، نہیں لگاؤں گا، اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے نا. کہا نہیں کہا. ادھر قمیص پہنا ہوا کرتا، جناب یوسف کا پہنا ہوا کرتا آنکھوں سے مس کیا، بینائی واپس آ گئی. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا. اب آسان ہو گیا مطلب، یعنی دو چیزوں کی دلیل مل گئی. ایک چیز ہے کہ توسل کرنا، مگر ایسی ہستیوں سے توسل کرنا، ہر کسی سے نہیں. جو اس سطح کی ہستی ہو تو اسے توسل کرنا. تو جب یوسف کے کرتے میں یہ اعجاز پروردگار عالم دے سکتا ہے، اس امتحان کے بدلے میں جو یوسف نے دیا 7 سال یا 8 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، 7 سال یا 8 سال جو امتحان دیا اس کے بدلے میں یوسف کے کرتے کو یہ کمال دیا. یوسف جائیے دے دیجیے اپنا کرتا.
ہم آپ کے بابا کی روشنائی نور واپس کر دیں گے، دے دیں گے آپ کے لیے۔ تو جناب یوسف کو یقین ہے نا کہ اللہ نے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جناب یوسف کا نہیں، اللہ نے میرے پیراہن میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ تو عزیزو، جہاں اسلام بچانے کے لیے نبی زادے کا خون بہہ جائے، اور نبی زادہ بھی کون؟ کس نبی کا بیٹا، کس نبی کا نواسا؟ اب اسلام نہیں آئے گا، قرآن نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، خدا کے بندو۔ بس اس یہی وجہ ہے کہ تمام مٹیاں ایک طرف ہے، خاک ایک طرف، زمین ایک طرف، خاک شفا ایک طرف۔ خاک چاٹنا حرام، فتویٰ بتا رہا ہوں، سب کیا ایک ہی بات ہے، مٹی کھانا حرام حرام حرام۔ ایک ہی خاک ہے، یاد رکھیے، اپنے برادران کی طرف سے بھی بتا رہا ہوں، وہاں بھی یہی ہے۔ اب کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اس سے بھی جاہل ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں بھی ہے خاک شفا، یعنی وہ خاک جہاں جناب سید الشہداء کا لہو گرا ہے، اس خاک میں اللہ نے یہ صفت دے دی کہ مرتے ہوئے انسان کو وہ چٹا دی جائے، ہے نا؟ تو یہ خاک شفا کو اس کا نام ہی خاک شفا، سوائے اس خاک کے کہیں کی بھی خاک کھانا، مٹی کھانا حرام، سب جگہ حرام۔ سمجھ آگے بھائی؟ سوائے ایک خاک شفا کے کہ اس کو چاٹنا، اس کو چکھنا حرام نہیں قرار دیا۔ کیوں؟ اس میں شفا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں شفا ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے ہر سال، اب چلیے بات آگے یاد دلا دیجیے گا، بھول جاؤں، کل اس کی تشریح تفصیل سے کروں گا، آج مجھے دوسری بات کرنا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ہر سال کہیں بھی ہو، یہ ایک معجزہ ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں بھی ہو دنیا کے کسی خطے میں ہو، خاک شفا کی تسبیح کے 2 دانے ہوں، وہ سرخ ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یہاں کسی کا خون گرا ہے نا؟ آپ نے زیارت کی، میں نے بھی زیارت کی، اور ایسے کئی مقامات ہیں دنیا پہ، لاہور میں بھی ہے وہ تسبیح، کراچی میں نے سنا ایک صاحب کے بعد، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے، حیدرآباد میں دیکھا تھا میں نے، وہ جب اصل خاک شفا ہو، جہاں مقتل ہے آپ کا، وہاں کی خاک ہر سال سرخ ہو جاتی، اور کبھی کبھی 9 کو سرخ ہو جاتی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ، چلیے تاریخی واقعہ بتا دوں، ظاہر آن لائن جا رہا ہے، خوش ہو جائیں گے میرے برادران سن کے۔ لاہور میں ایک خاندان کو میں جانتا ہوں، وہ بیفور پارٹیشن 300-350 سال سے ان کے پاس وہ خاک شفا ہے۔ پہلے وہ کہیں پارٹیشن سے پہلے کسی اور علاقے میں تھے وہاں کے، وہ یہاں آگے تو انگریزوں کی حکومت تھی، یہ واقعہ ہے باقاعدہ، تو انگریزوں نے یہ سب بند کر دیا تھا کہ یہ سب ایسی دھوکہ دہی ہے، اور لاہور کا جو پوسٹ آفس ہے وہاں اس کو سیل کر دیا تھا، ان کی حکومت تھی کہ نہیں، اگر ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو سیل کریں گے۔ وہ سیل کر دی گئی، اور سیل کرنے کے بعد جب 9 کو ہی کھولا تو 9 کو وہ گدھ کے خون بن چکی تھی۔ تو وہ لائسنس آج تک ان کے پاس ہے، میں نے دیکھا ہے، انگریزوں نے جو لائسنس دیا تھا۔ خیر انگریز کوئی میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے بدبخت کہ میں ان کو کوئی حجت بنا کے پیش کر دوں آپ کے سامنے، میں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی حکومت تھی نا، ان ملونوں کی حکومت تھی۔ ویسے حکومت تو پتہ نہیں آج بھی کس کی ہے، مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتا دیجئے گا مجھے۔ تو وہ حکومت ان کی تھی، ظاہری حکومت تھی ملونوں کی، تو بہرحال انہی نے لائسنس وائسنس دی۔ جیسے آپ کے کھارا در کے جلوس کا لائسنس، وہ 1866 کا لائسنس چل رہا ہے ماشاءاللہ، آج تک وہ لائسنس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ لائسنس وائسنس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، مصیبتیں یہ ساری وہی چھوڑ کے گئے تھے اپنے ہمارے سر کے اوپر۔ ایک صلوات میری محمد آل محمد پر۔ چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے حدیث، یا علی، اب آئیے حدیث کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ حملت عین رسول اللہ بالدموع، جب حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ، جب اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، حملت عین رسول اللہ بالدموع، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ کس کی آنکھوں سے؟ ثم قال النبی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، تدمع العین ویحزن القلوب، یہ آنکھ رونے کے لیے ہے، یہ آنکھ آنسو بہانے کے لیے، اور دل غمگین ہونے کے لیے۔ یعنی آنکھ ہے تو آنسو نکلے گا، وہ شقی القلب ہے
جس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، سخت دل ہے، شقی ہے، ظالم ہے، جس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے۔ یہ رقیق القلب ہونے کی دلیل ہوتی ہے آنسو، آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ اس غم کی کوئی کیفیت کو کسی نے دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے غم؟ خوشی کو دیکھا نہیں؟ یہ آنسو اعلان کرتے ہیں خوشی کا بھی، اور حد سے زیادہ خوشی مل جائے، خوشی سے رونے لگتا ہے، ٹاپ کر لیا رو رہا ہے۔ اب وہاں کوئی نہیں کہتا یہ رونا بدعت ہے، اب بھائی ہم تو غم میں رو رہے ہیں تو خوشی میں رو رہا ہے۔ بھائی یہ قابو میں تھوڑی ہے گریا، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، حضور کہہ رہے ہیں تدمع العین، عین رونے کے لیے، آنکھ رونے کے لیے، آنکھ سے آنسو ٹپکے گا، ویحزن القلب، اور دل غمگین ہونے کے لیے۔ لا نقول ما یسخط الرب، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ما یسخط الرب، لا نقول ما یسخط الرب، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہے۔ انا بکا یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تیرے جدائی میں غمزدہ ہیں۔ یعنی غمزدہ ہونا اور ہے اللہ کی ناراضگی، یعنی غم کے عالم میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرو جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں، بعض اوقات انسان بیان کرنے میں بھول جاتا ہے کہ کہہ کیا رہا ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے ٹوکا، بعد میں کیا غضب کرتے ہو، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کفریہ جملے ہوتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ غم زدہ ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کا غم منایا نا، ہے نا؟ اچھا ہمارے نہیں، وہاں بھی حدیث۔ اور اللہ کے رسول کا غم ازواج مطہرات نے منایا، اللہ کے رسول غم امہات المومنین نے منایا، اور ایسے منایا کہ اپنے بال بھی کھولے، اپنے منہ پہ تھپڑ بھی مارے، اپنے سینے پہ ہاتھ بھی۔ احادیث کی سیاہ ستہ میں دیکھ لیجئے، ورنہ میں دکھا دوں گا۔ بھائی آپ پڑھتے نہیں، پڑھتے لوگوں کو بتاتے نہیں، ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ بس غم منانا کیا ہے؟ سنت رسول۔ اپنے بیٹے کا غم منایا، آنکھوں سے آنسو بہے، ہاں، لیکن کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ جو خلاف اسلام ہو، جو خلاف دین ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور یہ بات ہم ہر جگہ کرتے ہیں کہ ایسے جملے منہ سے ادا نہ کرو۔ رونا ٹھیک ہے، وہ فطری انسان کے، جب چوٹ لگے گی تو درد تو ہوگا، ایسا ہے نا؟ ہمارے یہاں ابھی دیکھیں نا، کشمیر پہ جب ظلم ہوتا ہے، کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں نا بیچارے، آپ کے ٹی وی، ہمارے ٹی وی دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ماتم کرتی ہوئی عورتیں نکلے، سر پیٹے، کوئی نہیں ان کو کچھ کہتا۔ ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے غزہ کے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کس طرح سے، وہ سر بھی پیٹتے ہیں، سینہ بھی پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں اپنا۔ یہ بدعت ہے۔ خدا کے بندو، ان کے زخم تو دیکھو، ان کے بچوں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں، یار ایسا تو نہیں کرو۔ آپ جا کے وہاں سبق دو گے، مفتی کو بھی ماریں گے پکڑ کے، وہ آپ ان کو سبق، خبردار رونا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ انسان ہے۔ ارے حیوان کے سامنے اگر اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو۔ معلوم ہے نا کہ جب ہرن کو پکڑ کے لے جا رہے تھے شکار کے لیے، اور امام کی نگاہ پڑی، امام نے روکا، کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا پکڑ کے لے آ رہا ہوں، ذبح کروں گا، گوشت بیچوں گا۔ امام نے کہا چھوڑ دے اس کو، 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دے، میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گا۔ امام ضامن کا قصہ بتا رہا ہوں آپ کو، واپس آ جائے گا۔ اس نے فریاد کی تھی نا، آنکھوں میں آنسو تھے، فریاد کی تھی۔ کہا کیسے؟ واقعہ نہیں آئے گا تو میں دے دوں گا، تجھے تیرے پیسے میں دے دوں گا، جانا۔ حیران ہو گیا، کہا اچھا آپ فرزند رسول کہتے میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا۔ 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا، کہا لے جا اب ذبح۔ وہ قدموں میں بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ لی، کہ مولا یہ کیا ہوا؟ فرزند رسول یہ کیا ہوا؟ امام رضا کا واقعہ نا، یاد ہے نا آپ کو؟ صرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ بات آ گئی نا، جب بات آ گئی تو ہم نے کہا روکو نہیں، بہت سارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا یہ واقعہ کہ امام ضامن کیوں مانتے ہیں، تو وہ بتا رہا ہوں کہ ضامن آہو ایک لقب کیا ہے امام کا، امام ہشتم کا، ضامن آہو، ہرن کی ضمانت دی تھی نا، تو وہ بغض بیٹھ گیا، مولا یہ کیا ہوا قصہ؟ کہا کہ نہیں، جب تو نے اس کو پکڑا نا، یہ اپنے بچے کو دودھ پلانے جا رہا تھا، اس کا بچہ بھوکا تھا، اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، فرزند رسول مجھے اتنی مہلت دلا دے، میں اپنے بچے کا پیٹ بھر کے آ جاؤں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں، میں وعدہ کرتی ہوں، پھر نہیں تھی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں، اس لیے میں نے ضمانت۔ وہ رونے لگا، قدموں سے اس نے آزاد کر دیا، اتنے کو رونا، میں آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانور کے دل میں بھی اس وقت تک جب تک اس کا بچہ ہے، بڑا ہو جائے تو پھر ان میں تو رشتہ نہیں ہوتا نا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کبوتروں کا جو غول جا رہا ہے، اس میں کسی کو نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بھائی کون ہے۔ اس وقت تک رشتہ ہوتا ہے جب تک وہ
برے پرواز اس کے درست نہیں ہو جاتے، نکل نہیں آتے جب اس کے پرے پرواز گیا. اسی طرح یہ درندوں کا، یہ چرند کا، سب کا یہ حال ہے. جہاں وہ اپنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی. سمجھ میں آ گئی؟ جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسانوں میں رشتے رہتے ہیں، جانوروں میں رشتے نہیں رہتے اس وقت تک جب تک. تو آپ نے اندازہ کیا کہ جانور بھی ہو، حیوان بھی ہو، تو بچے کے لیے اپنے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا بھالے. اب آپ اس کو کہیں کہ جانور رو رہا ہے تو جانور نہیں بھائی، اس نے جنم دیا ہے، اس پیدا کیا. اب بتائیے ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو تیروں تلواروں کے خود حوالے کر دیا. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ کہاں ہیں ایسی مائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کربلا میں شب عاشور کے ہر ماں گڑ گڑا رہی ہوتی، مارے الہ میں کس مشکل میں آ گئی، کوئی راستہ نکلے، میں اپنے بچوں کی جان بچاؤں، اپنے بچوں کو تو یہاں سے نکالوں. سب یہ کرتے ہیں مشکل وقت میں بچوں کو بچاؤ، مشکل وقت میں بچوں. کوئی تو ماں ہوتی ہے، ایک ماں ایسی کربلا جس کی آرزو یہ ہوتی کہ میرا بچہ بچ جائے، میرا بچہ یہاں سے نکل جائے، اس کی جان بچ جائے، بڑا ہو، شادی ہو، یہ ہوتے نا. لیکن کربلا کی مائیں کیسی مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے میدان میں چلا جائے. پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ حسین پر قربان ہونے کے لیے، پہلے تم نکلو حسین پر. یہ مائیں ملیں گی کربلا میں. جب عام ماؤں کا یہ حال ہے، جب وہب کلبی کی ماں کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے پھینکا جائے تو اٹھا کے واپس پھینک دیتے، لے جاؤ، جو چیز ہم حسین پہ صدقہ کرتے وہ واپس نہیں لیتے. یہ کیا تھا وہب کلبی کی ماں؟ جانتے ہیں نا آپ؟ ہے تھے دونوں. یہ تو جا رہا تھا شب زفاف گزارنے، شب زفاف بھی نہیں گزاری تھی اس نے تو، لیکن اس کی زوجہ خیمے کی چوب لے کے لڑنے گئی تھی اور اس کو بھی تلوار کے وار سے، برچھیوں کے وار سے مارا گیا تھا. واحد مومنہ ہے خاتون جو کربلا میں شہید ہوئی تھی، اس کی بیوی وہب. جب اس کا سر کاٹ کے پھینکا، اس کی ماں کے قدموں میں گرا، اس نے واپس پھینک دیا، لے جاؤ، ہم جو چیز حسین پر صدقہ کرتے ہیں، اولاد رسول پہ صدقہ کرتے ہیں، وہ واپس ہیں کہیں ایسی مائیں؟ تو اب بتائیے، جیسے حسین اپنے مقصد کا شریک بنا کے لایا، جس کا لقب ہی شریکت الحسین ہو، اس زینب کا کیا عالم ہوگا؟ اس زینب کا عالم یہ ہے کہ مدینے سے چلے تھے نا، ظاہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں آپ جانتے کہ اتنے مریض تھے کہ نکل نہیں سکتے. جب خدا حافظ ہوا تھا، خدا حافظی ہو رہی تھی، تو جناب عبداللہ نے کہا تھا ایسا وقت پڑ جائے جنگ کا میدان، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جنگ ہوگی وہاں، تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، ایک میری طرف سے فدیہ ہوگا، ایک آپ کی طرف سے فدیہ ہوگا. لہذا اجازت کی ضرورت نہیں تھی ثانیہ زہرا کو، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی. تو شب عاشور خیمے کا منظر یہ تھا کہ دونوں بچے لیٹے ہوئے تھے، ایک کا سر ایک زانو پہ ماں کے، ایک کا سر دوسرے زانو پہ ماں کے. جیسے ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، پیار سے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، اپنی انگلیوں سے کنگھی کریں، یہ انداز. اور گفتگو کر رہی ہیں، میرے شہزادوں دیکھ رہے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہے؟ یہ سب تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بس صبح ایسا کرو کہ سب سے پہلے میدان میں جاؤ، مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے. ایک ہاتھ ایک بچے نے تھاما، ایک ہاتھ دوسرے بچے نے تھاما. ماں کہتے مادر گرامی بس اجازت دلوا دیجئے گا، اجازت دلوانا آپ کا کام، میدان میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام. خوش ہو گئی ماں پیشانیوں کے بوسے لیے، میرے بچوں تم نے میرا دل خوش کر دیا. اچھا دیکھو، چند باتوں کا خیال رکھنا جب میدان میں جانا تھا. اب بچے غور سے سن رہے ماں کے احکام کو. دیکھو میرے شہزادوں، پانی کا رخ نہ کرنا، ساحل کی طرف نہ جانا. دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی حسین کے معصوم بچے پیاسے، سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسا. بچوں نے وعدہ کیا، وعدہ رہا مادے کا، پانی کا رخ بھی نہیں کریں. دوسرا وعدہ، دیکھو کوشش کرنا عمر سعد کو قتل کر دو، یہ لشکر کا سردار ہے، جب یہ مارا جائے گا جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. بچوں نے وعدہ کیا. تیسری بات، دیکھو دونوں ساتھ رہنا، مل کے رہنا، جڑے رہو گے طاقت بڑھے گی، ایک دوسرے سے جدا مت ہو.
صبح ہوئی، ایک ایک کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، مگر اون و محمد کی خبر نہیں آتی۔ زینب پریشان۔ آخر زوال کا ہنگام ہوا، زینب کے سامنے سے، خیمے کے سامنے سے دونوں شہزادے گزرے، فضہ کو بھیجا، فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا۔ دونوں شہزادے خیمے میں آئے، ماں کے چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے، غصے کے آثار دیکھے، لرزنے لگے خوف سے ماں کے۔ ماں نے غصے میں کہا اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ میں نے کہا تھا سب سے پہلے جاؤ۔ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ جوڑ لیے ماں کے سامنے۔ معاذ گرامی ناراض نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ ہو، ہم کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، مگر ہمیں میدان میں جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ زینب کا غصہ کم ہو گیا۔ اچھا میرے بچے، تمہیں ضرور اجازت ملے گی۔ فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ فضہ نے پیغام دیا بہن کا۔ حسین بہن کے خیمے میں داخل ہوئے، منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، اور فوراً کہتے زینب اگر سمجھتی ہو کہ میں اون و محمد کو میدان میں جانے دوں گا تو نہیں۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا آنگن اجاڑ دے، کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گود اجاڑ دے؟ مجھ سے اون و محمد کی اجازت طلب نہ کرنا۔ اب زینب کی آنکھوں میں آنسو۔ بھیا ایسا نہ کہیے، میری مجبوری بھی تو دیکھیے۔ مجھے بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، آخر اجازت ملی؟ دونوں شہزادے تیار ہو کر خیموں سے نکلے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین۔ عباس نے بڑی حسرت سے دونوں شہزادوں کو دیکھا، کہا بیٹا میرے بچوں ذرا دھیان سے لڑنا ہے۔ وہ بچے فخر سے کہتے ہیں ماموں جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، بس آپ ہماری جنگ دیکھیے گا۔ دونوں شہزادے ایک ناز سے چلتے ہوئے آئے اشقیہ کے آدھا کے سامنے، اور آ کے رجس پڑی، جو نہیں جانتا وہ جان لو، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور رجس ایسی پڑی، عام سپاہی تو ڈری گیا، کوئی آگے نہیں آتا تھا۔ پہلوان آنا شروع ہوئے، جو آتا تھا کبھی اون ایک کو جہنم کا راستہ دکھاتا تھا، کبھی محمد۔ جب اس کے کئی پہلوان مارے گئے، قتل ہو گئے، واصل جہنم میں، تو ہمارے ساتھ چلائے کیا کرتے ہو، یہ ہاشمی نوجوان ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے، یہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ کئی دستوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا زینب کے لاڈلوں پہ۔ زینب کے لاڈلوں نے بھی حملہ کیا تکبیر بلند کر کے، اور آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح وہ لشکر بھاگا، اور مارتے مارتے ان کو پہنچ گئے پسرے سات کے خیمے تک۔ مگر وہ کہتے ہیں ذرا ان بچوں کی کاٹ تو دیکھ تلوار کی، دیکھ تو صحیح ہے کیسے لڑتے، تو نے سنا نہیں؟ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے۔ کچھ ہی دیر میں بچے تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ اب حکم دیا ان کو جدا کر دو درمیان سے۔ بڑی کوشش کی اون و محمد نے ساتھ رہنے کی، لیکن زخم ایک دوسرے سے جدا ہو۔ پہلے چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے، میں چلا۔ بڑا بھائی کیسے جواب دے، کچھ ہی دیر میں بڑا بھائی بھی زخموں سے چور زمین پر آیا، گرتے گرتے آواز دیتا ہے یا خالہ ہو ادرکنی، ماموں جان ہماری خبر لیجیے، ماموں جان ہماری مدد کو آئیے، ہم نے اپنی جان قربان کی۔ حسین نے آواز سنی، بے چین بے تاب ہو کر دوڑے، عباس بھی ساتھ دوڑے، اکبر بھی ساتھ دوڑے۔ فضہ نے بیویوں کو خبر دی، بیویوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے۔ زینب نے سنا، سجدہ شکر بجا لائی، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول فرما لے۔ سکون سے بیٹھیے، مطمئن بیٹھیے۔ ایک شہزادہ عباس کی آغوش میں، ایک شہزادہ حسین کی، اس طرح داخل ہوئے خیمے میں۔ زینب نے دیکھا کچھ رمق جاں باقی ہے،
بیویاں گریہ و زاری میں مصروف ہیں۔ کہا فضہ سے فضہ کوئی ایسا اہتمام کر کے میں اپنے بچوں سے 2 باتیں کر لوں۔ انتظام ہوا۔ اب خیمے میں یا دونوں شہزادے ہیں زخمی حالت میں، یا ثانیہ زہرا، اور یا پھر اس بات کو نقل کرنے کے لیے فضہ موجود رہی ہوگی۔ منظر ہاتھ اون کے سینے، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ، لیکن اس وقت اب بچوں میں اتنی طاقت نہیں، خون اتنا بہہ چکا کہ ہاتھ اٹھا کے اپنی ماں کا ہاتھ بھی نہیں تھام سکتے۔ زینب نے بڑے وقار کے ساتھ پوچھا میرے شہزادے، میرے بچوں کیا حالت ہے تمہاری؟ چھوٹے شہزادے نے آنکھیں کھول کر سلام کیا ماں کو، اور ماں سے کہتا ہے مادر گرامی خدا گواہ ہے، ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں۔ بڑے شہزادے نے آنکھیں کھول کر کہا اے مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے، دودھ بخش دیا۔ ارے زینب عصر عاشور کے بعد کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی، کبھی علی بنی، سب کچھ ہے زینب، لیکن زینب ایک ماں بھی تو ہے نا، ماں بھی تو ہے۔ اب تک اتنے ضبط سے کام لینے والی زینب نے جب اپنے بچوں کی یہ جملے سنے، اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی، تو شدت ضبط ختم ہو گئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ کبھی سر پٹکتی تھی اون کے سینے پہ، کبھی محمد کے سینے پہ، کہتی جاتی تھی میرے بچوں، میرے شہزادوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا، تم نے میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا، میرے شہزادوں میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخشا۔ 2 جملے اور سن لیجئے، ختم ہوا واقعہ کربلا، آزاد ہو گئے قیدی، گھر مل گیا رونے کے لیے، کٹے ہوئے سر واپس دے دیے گئے شہداء کے، ہر شہید کے سر پہ، ہر مقتول کے سر پہ بیویاں شامی عورتیں آتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، ماتم کرنے سے پہلے پوچھتی تھی کس کا سر ہے، ایک ایک سر کا ماتم کرتی رہی، آخر میں 2 سر ایسے دیکھے جن کا کوئی رونے والا نہ تھا، جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا۔ یہ شامی عورتیں جمع ہو کر کہتی ہیں آؤ ہم مل کر ان 2 بچوں کا ماتم کریں، لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں، اگر ان کی ماں ہوتی تو ان کا بھی ماتم کرتی، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے بھائی کے سر کو رکھا، دوڑ کر دونوں شہزادوں کے سر اٹھا کے کلیجے سے لگا کر کہتی ہے اے شامی عورتوں ایسا نہ کہو، ان کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے، لیکن زینب کیا کرے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زہرا کے لال پہ صدقہ کر چکی ہے۔